ماشاء اللہ جی، یہ تھے نجف عباس مسعد صاحب. دعا ہے مالک ان کی زبان معزز و تاثیر عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے میں دعوت کا خطاب دیتا ہوں. صدر تحریک نفاذ فقہ جعفری ہری پور مبلغ ولایت امیر المومنین جناب علامہ خورشید احمد جوادی صاحب سے تمام مومنین سے گزارش ہے تشریف فرمائے. ان کی آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. جو بندے پیچھے تشریف فرمایا تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاتے ہیں کہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور بھی جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اور جس نے بیٹھنا ہے وہ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ یہ مجلس کا ماحول نہ ٹوٹے. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت. فالابصار تثبت لرؤیت وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضیاء. خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له. الاول بلا زوال ودائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمومن بلا نہایت والمبدی بلا امد والثانی بلا احد والرب بلا شریک. ثم الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القریشی الہاشمی الابتہامی وسید البہی وسراج المضیء والکوکب الدری صاحب وقار وسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الطاہرین المطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وغیبتهم وظہورهم ونزولهم اجمعین بے شمار. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. الصلوات بآواز بلند. توجہ ہے حضرات گرامی. میرے انتہائی واجب الاحترام سید بزرگوار جناب سید انتظار حسین شاہ صاحب کی یہ سعی جلیلہ ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی سادات و مومنین بشمول جناب حمدانی سرکار تشریف فرما ہے، مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام زمان علیہ السلام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. میں نے جس آیا فی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، چونکہ آج کل کے دور میں ایک بحث چل رہی ہے اور ٹی وی پہ یہ بات کہی گئی ہے. ہمارے ایک شیعہ عالم دین علامہ مہدی عباس ترابی صاحب نے بول ٹی وی چینل پر، کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے جو حالات حاضرہ کا ادراک رکھتا ہو، جو حالات حاضرہ پہ نہ بول سکتا ہو اس کو خطابت کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے بول ٹی وی چینل پر ہمارے عالم دین نے یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بحث چل رہی تھی کہ علی افضل ہے یا صحابہ افضل ہے.
علامہ ترابی صاحب نے کہا کہ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی سوائے محمد مصطفیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں سب انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بیان فرمایا، اور دوسرے دن ایک مولوی جس کا نام عبد الرحمان معاویہ ہے، اس نے اسلام آباد کے ایک تھانے میں اس پر FIR درج کرا دی کہ یہ شیعہ مولوی صاحب نے جو ہے انبیاء کی توہین کی ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو علی اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک مصطفیٰ کو نہ پہچان لیں۔ انہوں نے جس انداز میں مصطفیٰ کو پہچانا ہے ویسے ہی یہ علی کو بھی پہچانتے ہیں، جن کا نبی 40 سال بعد کلمہ پڑھ کے 40 سال بعد وہ درجہ نبوت پر فائز ہوا ہو، جن کے عقیدے کے مطابق وہ کیا جانے کہ شان مرتضیٰ کیا ہے۔ مرتضیٰ کو سمجھنے کے لیے پہلے مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہم شیعان حیدر قرار تمہیں بتاتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے اور شان مرتضیٰ کیا ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے، اور میرا یہ چیلنج پورے پاکستان کے ہر اس مولانا کے لیے ہے جس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ علی افضل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک اور پاکستان کے کسی چینل پر بھی کسی شیعہ عالم کو نہ بلاؤ، میں علماء کا خادم ہوں، میں علماء کا نوکر ہوں، مجھے بلاؤ، اگر میں چینل اور عدالت میں بیٹھ کر اپنے مولا علی کو 1,23,999 انبیاء سے افضل ثابت نہ کر سکوں تو میرا قتل معاف ہے۔ اور یہ میں نے ایسے ہوا میں بات نہیں کی ہے، جس مولوی کی بھی مرضی آ جائے۔ ہم نے آل محمد کے دروازے سے رزق علم حاصل کیا ہے، ہم نے کسی آرے گارے سے علم حاصل نہیں کیا۔ علم تقسیم کرنے والے کا نام محمد و آل محمد ہے۔ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ شان مصطفیٰ کو سمجھانے کے لیے بھائی جان قبلہ خدا بند ذوالجلال نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا جس دن ہر نبی کو اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، اور اے مصطفیٰ تجھے سارے نبیوں کا گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یعنی کہ مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کا عینی گواہ ہے، چشمدید گواہ ہے۔ اب قبلہ چشمدید گواہ کون ہو سکتا ہے؟ چشمدید گواہ وہ ہو سکتا ہے جس کے سامنے، جس کی آنکھوں کے سامنے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے جناب نوح کو طوفان سے نجات ملی ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے جناب ابراہیم کو نارے نمرودی سے بچایا جا رہا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھایا جا رہا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے موسیٰ کوہ طور پر خالق سے کلام کر رہا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح و تحلیل الہی بیان کر رہا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے یعقوب اور یوسف کی ملاقات ہو رہی ہو۔ اب کڑائی کے مقام پر سادات و مومنین کے اس عظیم اجتماع میں تاریخی جملہ قبلہ عرض کرنے لگا ہوں، نبی اس کو کہتے ہیں، مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کے سامنے 1,23,999 انبیاء گزرے ہوں، اور جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے انبیاء ہیں۔ وہ 40 سال بعد آپریشن کر کے نبی نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ وہی ہو سکتا ہے جو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ میرے کار میں لاؤڈ اسپیکر جو ہے میری آواز کی دھمک کو برداشت نہیں کرتا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ دنیا کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں، جو دنیا کا بنایا ہوا وسیلہ ہے یہ آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے تاکہ میری آواز آپ تک پہنچے۔ کیونکہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے
اس لیے یہ عین وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. جس کو عوام بناتی ہے وہ عین وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن جس کو خدا بناتا ہے، جس کو رحمان بناتا ہے، جس کو یزدان بناتا ہے، وہ ساتھ چھوڑتا نہیں بلکہ قبر میں بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اب میں اگر علی کی افضلیت نہ ثابت کر سکوں پھر مجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کائنات کے رسول نے اگر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اب نبی کا جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ نبی کا نائب کس کو ہونا چاہیے؟ نبی کے علم کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ نبی کے کردار کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ نبی کی دستار کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ نبی کے تخت کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، نبی کے علم کا وارث، نبی کے تخت کا وارث، نبی کے تاج کا وارث، نبی کی دستار کا وارث کوئی 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والا بابا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی ہو سکتا ہے جو کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. کیا بات ہے. میں علی اس وقت بھی ولی تھا، ہوں نہیں، میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اب قبلہ علی کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان قبلہ حمدانی صاحب یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے گواہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اب جملہ کہوں گا کڑائی میں، کڑائی ویسے ہمارے علاقے میں حلوے کو کہتے ہیں. آپ ذرا حلوانہ انداز میں سنیے گا نا، میٹھے میٹھے انداز میں سنیں گا آپ کو مزہ آ جائے گا. پیغمبر ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے گواہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے گواہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے گواہ کو مرتضیٰ کہتے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ زبانیں سلامت رہے، جنہوں نے نعرہ لگایا وہ بھی سلامت رہے، جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا وہ بھی سلامت رہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے گواہ کو، جوشا جی کیا ڈر ہے، سارے انبیاء کے گواہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ کے گواہ کو بولے میرے ساتھ، مصطفیٰ کے گواہ کو. یہ اردو وہ زبان ہے جو پاکستان کے ہر علاقے میں بندہ سمجھ لیتا ہے، ورنہ یہاں بندہ آ کر پشتوں میں تقریر شروع کر دے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. بندہ اگر آ کے یہاں سندھی میں تقریر کر دے مانو مانو کرنا شروع کر دے کسی کو سمجھ نہیں. یہ اردو وہ زبان ہے جو ہماری قومی زبان ہے. میں پٹھانوں میں اشرا پڑھ کے آیا، یہ پچھلا اشرا میں نے پٹھانوں کی سرزمین پہ پڑھا تھا، پشاور میں پڑھا تھا، لیکن وہ پٹھان ضرور تھے لیکن وہ پاکستانی بھی تھے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے پٹھانوں میں پڑھا، میں نے کہا نہیں میں نے مسلمانوں میں پڑھا ہے. تو جو ہے یہ اب قبلہ سارے انبیاء کے گواہ مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے گواہ کو مرتضیٰ کہتے ہیں. اور اس بات کا حوالہ قرآن سے پیش کریں گے. قرآن میں حوالہ نہ ہو تو ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے. قرآن میں حوالہ کیا ہے؟ سورہ راحت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب اگر یہ مکہ کے کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، تو ان سے کہہ دے میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. جناب آصف بن برخیہ کے پاس من الکتاب تھوڑا سا علم ہے، اشارے سمجھنے والے صاحب، یعنی کہ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا آصف بن برخیہ کے پاس. اس تھوڑے سے علم کی بدولت آصف بن برخیہ نے
تخت بلقیس کو چشم زدن میں جناب سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ چشم زدن میں لاکھوں میل کی مسافت سے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اگر اس کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کسی نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وجہ ہے یا نہیں؟ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کائنات کے امیر نے فرمایا، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ایک طرف اپنے آپ کو رسالت کا گواہ قرار دیا، بالکل اسی وزن میں برابری میں دوسری طرف مجھے اپنی رسالت کا گواہ قرار دیا، یعنی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور دوسرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اب قبلہ اگر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو، جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے مقدمات سے وہ بہتر جانتے ہیں، عدالت میں اگر ایک طرف گواہ ہو صدر پاکستان اور دوسری طرف گواہ ہو وابڈا کا لائن مین، تو پھر کیا ہوگا؟ چالاک وکیل چٹکیوں میں مقدمہ اڑا کے رکھ دے گا، وہ کہے گا یہاں پہ تو گواہوں کا سٹینڈرڈ ہی برابر نہیں ہے، گواہوں کا معیار ہی برابر کا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جہاں پہ گواہوں کا معیار برابر کا نہ ہو، چالاک وکیل چٹکیوں میں مقدمہ اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اب رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، جو ہے یا نہیں؟ رسالت کا ایک، اللہ جانے یہ محلہ کیوں خاموش بیٹھا ہے، رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، اور دوسری طرف اگر ہم کسی 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والے کو رسالت کا گواہ بنا کے لے آئیں گے، ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب جیسے دشمنان رسول چٹکیوں میں مقدمہ اڑا کے رکھ دیں گے کہ یہاں پہ تو گواہوں کا معیار ہی نہیں ملتا، یہاں تو گواہوں کا معیار ہی نہیں ملتا۔ لیکن کڑائی والوں، اس علاقے کے معزز مومنین، عدالت میں گواہ اگر برابر کے نہ ہو، تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہو تو پھر مقدمہ کامیاب ہو جاتا ہے، 19-20 کا فرق چل جاتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، اگر رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا اگر اللہ نہیں، کم از کم وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک گواہ اللہ ہے تو دوسرا کم از کم وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نیچے سے کسی کو گواہ بنا دیں گے تو پھر یہ مقدمہ رسالت کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ رسالت کے مقدمے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بالکل ایک جیسے گواہ ہو۔ آیت ولایت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جو ہے یا نہیں؟ اللہ ولی، رسول ولی، وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز قائم کرتے ہیں، پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، جو ہے یا نہیں؟ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں جو نمازی مجھے نظر آتے ہیں یہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور میں تمہیں دکھاؤں نماز قائم کرنے والا کون ہے؟ کسی اور کی تو میں تمہیں بتاتا نہیں۔ جو کربلا میں گئے ہو، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی سواری کی ہے، وہاں پہ مولا کی سواری کا ایک جملہ ہے، مولا کی زیارت کا ایک جملہ ہے، جو علماء ہمیں پڑھاتے ہیں کہ قد اقمت الصلاۃ، اے تجھ پر میرا سلام ہو اس حسین پر جس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اگر نماز کو قائم کیا ہے تو حسین نے قائم کیا ہے، اگر نماز کو قائم کیا ہے تو امیر المومنین نے قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کیسے دے رہے تھے؟ چونکہ اگر رکوع کی حالت میں ہوں گے، ہاتھ کا اشارہ کیا ہوگا، علماء کے یہ مسئلے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کیا ہوگا، اگر اشارہ کریں تو فعل کثیر ہو جاتا ہے، فعل کثیر ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ مولوی صاحبان تو جہاد پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ علی تو وہ ہے، اب جملہ کہنے لگا، علی تو وہ ہے کہ جو حالت جنگ میں پاؤں کی ہڈی میں تیر لگ گیا۔ کسی نے کہا کہ علی پاؤں کی ہڈی سے تیر نکلوانے نہیں دیتے،
کائنات کے رسول نے فرمایا جب یہ حالت نماز میں ہو، جو ہے یا نہیں ہے، جب یہ حالت نماز میں ہو، عین سجدے کے عالم میں ہو، اس کے پاؤں سے تیر نکال لینا، علی کو محسوس نہیں ہوگا، تو جس کے پاؤں کی ہڈی میں تیر لگا ہوا ہو اس کو تیر کا درد محسوس نہ ہو، لیکن جب ایک سوالی نے کہا کہ یا اللہ تیری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی نے سن کیسے لیا؟ جو ہے یا نہیں، علی نے سن کیسے لیا؟ اب علماء ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب علی حالت نماز میں ہوتے تھے اور جب سجدے کے عالم میں جاتے تھے، علی پھر یہاں زمین پہ نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ پہنچ جاتے تھے جہاں پہ رحمان ہوتا تھا، وہاں پہ پہنچ جاتے تھے جہاں پہ یزدان ہوتا تھا، وہاں پہ پہنچ جاتے تھے جہاں پہ الہ العالمین ہوتا تھا، یعنی علی کی روح منسلک ہو جاتی تھی رحمان کے ساتھ۔ پہلی دو آوازوں پہ علی نے اشارہ نہیں کیا، جب تیسری مرتبہ سائل نے کہا الہ العالمین اللہ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اب جو اللہ کے پاس موجود تھا اس نے اشارے سے کہا ادھر آ، خالی ہاتھ نہ جا، یہ انگوٹھی زکات میں لے کے چلا جا۔ اب حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، مولوی نے کہا پہلے کثیر ہو گیا، میں نے کہا اچھا پہلے کثیر ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا نماز باطل۔ میں نے کہا تو کہتا ہے کہ نماز باطل؟ مجھے غصہ بڑا آیا، لیکن کیونکہ مولوی اپنے گھر کا تھا، گھر میں جتنے اختلافات ہوں گھر میں بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دشمن کو موقع نہیں دیں گے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ یہ شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہیں کمزور کر کے ماریں گے، میں اس شبیہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ ان مولویوں کی بھول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ جب امیر المومنین کی حرمت کی بات ہوگی ساری شیعہ قوم ایک ہے، یہاں پہ پھر کوئی گروپ بازی نہیں ہے، سارے مل کر علی کے دشمن کا گریبان پکڑ کر اس کا منہ پہ تماچا مار کے کہیں گے کہ ہم آپس میں لاکھ اختلافات رکھیں لیکن امیر المومنین علی کی ولایت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ نماز باطل ہو گئی، میں نے کہا اچھا علی کی نماز ٹوٹ گئی، اس نے کہا ٹوٹ گئی، میں نے کہا لیکن آیت ولایت تو نازل ہو گئی نا، جو ہے یا نہیں، آیت ولایت نازل ہوئی، اس نے کہا ہاں آیت ولایت نازل ہوئی۔ میں نے کہا مولانا صاحب اپنے عقل کا علاج کرائیے، جس علی کی ٹوٹی ہوئی نماز سے آیت ولایت نازل ہو جاتی ہے، اس علی کی سالم نماز سے کیا حاصل ہوگا؟ تو میرے دوستو علی ابن ابی طالب کی ولایت پاکیزہ ہے، اور ولایت کا اقرار بھی وہی کرتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جو ہے یا نہیں، اس قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی بندہ مس بھی نہیں کر سکتا، اس قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی بندہ مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب قرآن کو کوئی ناپاک بندہ مس نہیں کر سکتا، کسی ناپاک کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو مس کر سکے، تو پھر کوئی ناپاک بندہ قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ اور جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح آل محمد پاک ہے، اور جس طرح آل محمد پاک ہے اسی طرح آل محمد کا ممبر بھی پاک ہے، اور کسی پلید کو اس ممبر پہ آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کسی نشئی کا کام نہیں ہے کہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر آل محمد کا فضائل کریں، کسی شرابی بدکار کا کام نہیں ہے کہ اس ممبر پر آئے۔ میں نے اعلان جہاد کر دیا ہے ایسے بدماشوں کے کہ جنہوں نے اس ممبر کی حرمت کو پامال کیا، کیسے شیعہ ہو، شراب پی کے ممبر پہ آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، بغیرتی کی انتہا کرتے ہو۔ یاد رکھنا آل محمد کے نزدیک وہ شخص خنزیر سے بھی بدتر ہے جو شراب نوش ہے۔ واجب ہے آپ مادیان پر بھی، واجب ہے آپ مومنین پر بھی کہ ایسے لوگوں کو پہچانے، ایسے لوگوں کو ممبر سے دور رکھیں، اور جو ذاکر عالم آپ کی بیٹھک میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، دنیا داری کی باتیں کرتا رہتا ہے،
فضول گفتگو کر کے سگریٹ منہ میں ڈالے ہوئے اس کو پھینک کے بعد سے ممبر پہ مجلس پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ ہی تو کچھ خدا کا خوف کریں. اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ پاک بندے کا کام ہے آل محمد کا پاکیزہ ذکر کرنا. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں. اب شاید یہ الف لام میم کیا ہے؟ بس آخری جملے سے کہنے لگا ہوں الف لام میم کیا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ الف لام میم کیا ہے؟ مولا نے فرمایا الف لام میم سے مراد آل محمد ہے. الف لام میم سے مراد آل محمد ہے. اب پڑھو اور ترجمہ کرو. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ آل محمد اللہ کی وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آل محمد اللہ کی وہ کتاب ہے جن میں کوئی. اب شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ ریب ہوتا ہے. ریب وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ عیب ہوتا ہے. عیب وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ طہارت نہیں ہوتی. جہاں پہ طہارت نہیں ہوتی وہاں پہ نجاست ہوتی ہے. اور جہاں پہ نجاست ہو وہاں پہ شجر سلامت نہیں ہوتے. جہاں پہ شاجی نجاست ہو وہاں پہ شجر سلامت نہیں ہوتے. اور جہاں پہ شجر سلامت نہ ہو دلوں میں علی آ ہی نہیں سکتا، ذہنوں میں علی سما ہی نہیں سکتا. اسی لیے کائنات کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ صادر کروا دیا تھا یا علی لا یحبک الا طاہرا ملادا ولا یبغضک الا خبیثا ملادا. اے علی ہمیشہ تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا اور جو تیرا نام سن کے جل جائے اس میں اس کا نہیں اس کی ماں کا قصور ہوگا. دنیا کو مقام علی سمجھ میں آ جاتا تو کوفہ میں علی کی اولاد یتیم نہ ہوتی. بیٹھے ہوئے ہیں عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. عید منائی ہوگی، بچوں کے لیے خریداری کی ہوگی، نماز عید پڑھی ہوگی، بچوں کو عیدی دی ہوگی. لیکن سوچ کے بتاؤ اس عید والے دن زینب و کلثوم کی کیا حالت ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوائے غم حسین کے دنیا کے کسی غم میں نہ رو. آل محمد کی معرفت نصیب ہو، آل محمد کی ولایت نصیب ہو. ایک دعا کرتا ہوں سیدزادہ، سارے آمین کہہ دینا. دعا مانگو اے میرے اللہ کسی بیٹی کے سر سے عید سے پہلے باپ کا سایہ نہ اٹھ جائے. اب بھی جو شرم کر کے روئے فضائل آپ نے جیسا سن لیا وہ سن لیا. اب میں غریبوں کی غربت پڑھنے لگا ہوں. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں فضائل جیسے سنو سنو لیکن جب غربا کی غربت پڑی جا رہی ہو کوئی بندہ اپنے آپ کو امیر نہ محسوس کرے. اللہ جانے کس کے کندھے کے ساتھ بیٹھ کے سجاد خون کے آنسو رو رہے. سلامت رہیں، آباد رہیں، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں. عزادارو دعا مانگا کرو عید سے پہلے کسی بیٹی کا باپ نہ مر جائے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے پھر ایسی بیٹیاں عید نہیں مناتی. عید والے روز اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر ہمیں بابا کی وفات کا پرسہ پیش کرے. مجھے بتاؤ جب کوفہ میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی تھیں عید والے دن زینب و کلثوم کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہی سوچ رہی ہوں گی کبھی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کے رو رہی ہوں گی، کبھی دوسری دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کے رو رہی ہوں گی اور رو رو کے کہتی ہوں گی بابا کیا کوفہ کی شہزادیاں ہمیں اس روز کے لیے بنایا تھا، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے. عزاداران مظلوم کربلا یہ جو ماہ مبارک رمضان گزرا ہے نا، اس ماہ مبارک رمضان کے اوائل میں شروع میں ہر مرتبہ میرے مولا علی اپنی ریش اقدس پر خضاب کرتے تھے. لیکن اس ماہ مبارک میں مولا نے اپنی ریش اقدس پہ خضاب نہیں کیا. حذیفہ بن یمان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ نے اپنے ریش اقدس پر اپنی داڑھی مبارک پر خضاب کیوں نہیں کیا؟ مولا نے فرمایا اس مرتبہ مہندی کا خضاب نہیں ہوگا.
19 رمضان ہوگی، کوفہ کی مسجد ہوگی، عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار ہوگی اور علی کی داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ عزاداران مظلوم کربلا کوفہ کی عورتیں مولا کے پاس آئیں، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ خطبے ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے مردوں کو استفادہ ہوتا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے خطبوں سے استفادہ کریں، آپ کے سامنے تو نہیں بیٹھ سکتی، لیکن مولا اپنی بیٹی زینب سے کہیں ہمیں قرآن پڑھائے۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہو، اپنی بیٹی زینب سے کہیں ہمیں قرآن پڑھائے۔ اس وقت مولا رو کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم آ جانا، میں اپنی بیٹی سے کہوں گا وہ تمہیں قرآن پڑھائے گی۔ عزادارو، لیکن مولا نے ایک شرط عائد کر دی، ایسی عورتیں کبھی بھی میری بیٹی کے درس میں نہ آئیں جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوں، کسی نامحرم کی نظر میری بیٹی کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ عزادارو، پھر میرے مولا نے رو کے دوسرا جملہ کہا، کوئی خاتون میری بیٹی کے چہرے کی طرف نظر نہ کرے، کوئی خاتون میری بیٹی کے چہرے کی طرف نظر نہ کرے۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں آقا مولا ہم بھی عورتیں ہیں، آپ کی بیٹی بھی خاتون ہے، ہم کیوں نہ دیکھیں؟ کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھر میں جاؤ تمہارے مرد تم سے پوچھیں کہ علی کی بیٹی کیسی ہے، تمہارے مرد تم سے یہ نہ پوچھیں علی کی بیٹی کیسی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کوفہ کی عورتیں، آخری جملہ کوفہ کی عورتیں بیان کرتی ہیں، ہم بی بی زینب کے درس میں آ کر بیٹھ گئے، پہلی تاریخوں کو تو بی بی نے درس دیا، لیکن جب 12-13 رمضان کی تاریخ آئی نا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے سر سے چادر اتاری اور کہا کوفہ کی عورتوں جی بھر کے مجھے دیکھو، کہیں میں قیدی بن کر اس حالت میں تمہارے شہر میں آ جاؤں تو مجھے پہچان لینا۔ عزاداران مظلوم کربلا کتابوں میں ملتا ہے 21 رمضان کو جب میرے مولا کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، ایک مرتبہ مولا رو کے کہتے ہیں میری ساری اولاد مجھے ملنے کے لیے آئی، لیکن میری شام کی ملکہ، میری شرم و حیا والی بیٹی زینب میرے قریب نہیں آئی۔ اس وقت بی بی رو کے کہتی ہے یا علی آپ کے سرانے کھڑی ہو کے رو رہی ہے، آپ کے سامنے آنے سے شرم آتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں زینب بیٹا میرے سامنے آ، زینب بیٹا میرے سامنے ہاں۔ امیر کائنات کا حکم پایا، بی بی نے سر پہ بھرکا اوڑا، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ میرے پاس کوئی ہے نہیں۔ بی بی نے بھرکا اوڑا، 9 کنیزوں نے سہارا دیا، زینب کو سہارا دے کر بابا کے سامنے آئی۔ ایک مرتبہ امیر کائنات بلند آواز سے روئے اور رو کر کہا اے زینب بیٹی اللہ تیرے بھرکے کو سلامت رکھے، اے زینب بیٹی گھر کے صحن میں تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھ لے، ہو سکتا ہے آج بھائی موجود ہے، کسی وقت بھائی موجود نہ ہو۔ بھائی کا پھر میں کہا کرتا ہوں وہی زینب جو 21 رمضان کو بابا کی لاش پر بھرکا اوڑھ کے آئی تھی، اللہ جانے 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، ہر موڑ پہ 90 ہزار بے غیرتوں کا ہجوم، اور علی کی بیٹی ایک